السلام علیکم، میں محمد توقیر آپ کے ساتھ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ون لیسن فار یو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کا پارٹ 2، اور اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کچھ مزید ٹپس اور ٹرکس کہ ہاؤ ٹو مینیج آور ٹائم وائزلی. تو ہمارے پاس ہے پرائیورٹی ٹیکنیکس کہ ہم اپنے کام کو کس طرح، کون سے کام کو پریفر کرنا ہے ٹو ڈو، یعنی کون سا کام پہلے کرنا ہے اور کون سا کام ڈیلے کرنا ہے. تو ان ٹیکنیکس کو ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ہے موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک. ہم نے اپنی لسٹ کو کیٹیگرائز کرنا ہے ABCD میں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ کام اور اہم کام جو ہے وہ ہم نے فال کرنا ہے A کیٹیگری میں. یعنی ہم نے اپنی ایک لسٹ بنانی ہے ABCD کر کے، اور اس میں جو A کی کیٹیگری ہوگی، A کی لسٹ ہوگی، اس میں ہم نے وہ والے کام رکھنے ہیں، وہ والے کام رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ کام ہیں، یعنی روزمرہ کے کاموں میں سے. مثال کے طور پہ ایک شخص صبح کو اٹھتا ہے، پورے دن 24 گھنٹوں میں سے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے، اس کے گول کو جو اکمپلش کرنے میں، اس کو مکمل کرنے میں ہیلپ فل کرے گا، تو وہ اس نے سب سے پہلے لکھنا ہے اور اسی کو مکمل کرنا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے، ایک رائٹر ہے برائن ٹریسی، وہ اپنی مشہور کتاب ایٹ ڈیٹ فراگ میں ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ پورے دن میں آپ نے ایک فراگ کھانی ہے، تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلا کام صبح اٹھنے کے بعد وہ یہ کرے کہ وہ اس مینڈک کو کھائے. کیونکہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ ڈس لائک کرتا ہے کہ مینڈک کھائے، کیونکہ یہ کام کرنا یا مینڈک کھانا ایک تھوڑا مشکل مرحلہ ہے یا مشکل کام ہے. تو لہٰذا جو سب سے مشکل کام ہے وہ اسے سب سے پہلے کرنا چاہیے، سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد. اگر یہ کام وہ کر لیتا ہے، سب سے مشکل کام پہلے کر لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا کہ پورا دن جو ہے وہ فریش رہے گا اور باقی کے کام وہ جو ہے ایزیلی کر سکے گا. ادروائز اگر وہ یہ کام ڈیلے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، میں اسے بعد میں کر لوں گا، 1 گھنٹے بعد، شام کو کر لوں گا، رات کو کر لوں گا، تو وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کام کو ڈیلے کرتا جائے گا اور یہ کام جو ہے پینڈنگ میں رہے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ دوسرے کاموں میں بھی اسٹریس کا شکار رہے گا. وہ بار بار یہ سوچے گا کہ یہ مشکل کام، یہ میں نے آج جو ہے مینڈک بھی کھانی ہے وغیرہ وغیرہ، تو بار بار اسے یہ سوچ آئے گی. تو لہٰذا ہمیں سب سے جو مشکل کام ہے وہ سب سے پہلے کرنا ہے. یہ جو ہے اپنا اصول اور رول بنا لیں. دوسرا جو ہمارا دوسری لسٹ میں جو چیز ہم نے فال کرنی ہے وہ ہے امپورٹنٹ ٹاسک. یعنی یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم کام کے بعد جو اہم کام ہے اس کو B کی کیٹیگری میں ہم نے فال کرنا ہے. جو ہم نے سب سے مشکل کام کے بعد دوسرے نمبر پہ اہم کام کو جو ہے لسٹ کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس لیسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہے، یعنی کہ جو اس سے کم اہم ہے تو اہم، لیکن ان دونوں کاموں میں سے اہم ہے، تو اسے تیسرے نمبر پہ ہم نے کرنا ہے. چوتھا وہ کام ہے جو ڈیلیگیٹڈ ٹاسک، یعنی ایسے کام جو ہم دوسروں کے سپرد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اپنے دن کے کاموں میں سے ایک کام میرا یہ ہے کہ میں نے کل بجلی کا بل جمع کرانے جانا ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ کام میں خود تو کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہ کام میں کسی اور کے ذریعے کروا سکتا ہوں تو میں اس ٹائم کو کنزیوم کر سکتا ہوں، اس ٹائم کو بچا سکتا ہوں. تو لہٰذا میں اپنا بل جو ہے کسی کے سپرد کر دیتا ہوں، کسی کو بول دیتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے مارکیٹ میں جاتے ہوئے یہ میرا بل سبمٹ کرا دیجیے گا. تو یہ ایسے کام ہیں جو ڈی پہ ہیں، ڈی کی لسٹ میں، کہ آپ دوسروں سے کرا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو کام آپ دوسروں کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں، تو وہ انہی کے ذریعے کروا لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اپنا ٹائم، بہت سارا ٹائم بچ جائے گا، جس بنا پہ آپ جو ہے وہ اپنے گول کو جو ہے مزید وقت دے سکیں گے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ای کی کیٹیگری میں ہے ایلیمینیٹڈ ٹاسک، یعنی ایسے کام جو ہم بالکل ختم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے باہر جو ہے شام کے وقت چہل قدمی کرنے، ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن کبھی ہم کہتے ہیں کہ چلو گلی کے نکر میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارنے،
فضول کی یعنی کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہے، تو ایسے جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارتے ہوئے باہر نکل جانا یا کچھ بھی اس طرح کے جتنے جو ہے فضول کے کام ہیں یا تو جتنی فضول ایکٹیویٹیز ہیں، لوڈو کھیلنا یا تاش وغیرہ کھیلنا، تو ان سے بچا جائے ان کو، اور یہ ٹائم ہم جو ہے بچا کے اس ٹائم کو بھی ہم جو ہے کنزیوم کر سکتے ہیں، یعنی اس ٹائم کو اپنے گول کو دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک تو ہماری لسٹ جو ہے آرگنائز ہو جائے گی، اور اس طرح ہم اپنے گول کو جو ہے مزید اچھی طرح وقت دے سکیں گے۔ اور سب سے آخری بات جو ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے، نیور پروکریسٹینیٹ، کبھی بھی جو ہے ٹال مٹول نہ کریں، یعنی کہ ہمیشہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ فوراً کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ تو اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ایک بک ختم کرنی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ کتاب آپ آج ہی سے اور ابھی سے ریڈ کرنا، اسٹڈی کرنا اس کا شروع کر دیں۔ ادروائز اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں شام سے جو ہے اس کتاب کو پڑھنا شروع کروں گا یا میں کل پڑھنا شروع کروں گا، یا تو اس طرح یہ کام ڈیلے ہوتا جائے گا اور پورا ویک ایسے ہی چلا جائے گا اور آپ اس کتاب کو ریڈ نہیں کر سکیں۔ تو اس طرح آپ پروکریسٹینیشن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آلویز نیور پروکریسٹینیٹ، ٹال مٹول نہ کریں، اور ہمیشہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آج ہی سے اور ابھی ہی سے اسٹارٹ کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ٹائم مینجمنٹ کا پارٹ 2، اور امید ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے ٹپس اور ٹرکس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔